راتوں رات مدارس اسلامیہ پر بلڈوزر کو چلا دیا جاتا ہے، ہماری مسجدوں کو مسمار کر دیا جاتا ہے، ہماری خانقاہوں پر حملے کیے جاتے ہیں، کہیں ہمارے نوجوانوں کے چہروں پر داڑھی اور ان کے سروں پر ٹوپی دیکھ کر ان کی موبلچنگ کر دی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو تو یہاں ہمارا وجود ہی برداشت نہیں ہے، ایسا لگتا ہے مسلمان لاوارث ہو گئے ہیں۔ اب اس قوم کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی سچی قیادت ہے، نہ کوئی صدارت ہے۔ روز مرہ مدارس اسلامیہ کے خلاف کتنا زہر اگلا جا رہا ہے، اس بات کا علم مجھے بھی ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ اور حکومت وقت جتنی مدرسوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اتنی مسجدوں کے پیچھے نہیں، اس لیے کہ بخوبی طور اس بات کا علم انہیں ہے کہ مسجدوں کو اچھے امام انہی مدرسوں سے ملتے ہیں، مسلمانوں کو اچھے مفتی انہی مدرسوں سے ملتے ہیں، مسلمانوں کو اچھے قائد انہی مدرسوں سے ملتے ہیں۔ اتراکھنڈ میں 200 سے زائد مدرسوں کو سیل کر دیا گیا۔ ان کا ایک ہی ماننا ہے کہ جس دن یہ کمزور ہو جائیں گے اسلام کمزور ہو جائے گا، لیکن قسم خدا کی نہ اسلام کمزور تھا، نہ کمزور ہے، اور نہ انشاءاللہ کمزور ہوگا۔ اسلام زندہ باد تھا، زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا۔ تم جتنا تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا تم جتنا کہ دباؤ گے۔ یہ ہتھ کنڈے کوئی نئے نہیں ہیں۔ 1930 میں بھی حکومت وقت نے زکوٰۃ ایکٹ نامی قانون بنانے کی بات کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمان زکوٰۃ ہمیں دیں، اپنے حساب سے ہم لوگوں کو زکوٰۃ تقسیم کریں گے، لیکن قربان جائیں سعد الافاضل کی دور بینی پر، ان کی غیرت ایمانی پر۔ جب میرے حضرت کو اس بات کا علم ہوا تو حضور سعد الافاضل حکومت کے مقابلے میں میدان میں اتر کے آ گئے۔ فوراً سمجھ لیا کہ آج یہ قانون اگر پاس ہو گیا تو مدارس اسلامیہ کا بڑا خسارہ ہو جائے گا۔ جب صدر الافاضل حکومت وقت کے مقابلے میں آئے تو لوگ کہنے لگے ہوگا کیا، حکومت وقت کے مقابلے میں آئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف لوگوں کو تسلی بھی تھی کہ یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ اسی گھرانے کا ایک پھول ہے جس گھرانے کے حوالے سے میرے امام نے کہا تھا کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پہلی میٹنگ آپ نے بریلی شریف کی سرزمین پر کی، بادہو اس کالے قانون کا خاتمہ کر کے دم لیا اور زمانے کے قائدین کو بتا دیا کہ صرف درسگاہ میں پڑھانے سے، کوئی مصلی پر لوگوں کی امامت کرنے سے، کوئی خانقاہ میں لوگوں کو مرید کرنے سے قائد نہیں بن سکتا جب تک کہ ہر میدان میں قوم کی قیادت نہیں کی جائے۔ موجودہ وقت میں کہیں میرے رسول کی ذات پر انگشتمائی کی جا رہی ہے، کہیں مذہب اسلام کو دہشت گردی کا مذہب بتایا جا رہا ہے، کہیں مدارس اسلامیہ کو دہشت گرد کا اڈا بتایا جا رہا ہے، کہیں ہمارے علماء کو ملا کہہ کر ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کہیں ملے کاٹے جائیں گے اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اور میں سب کو نہیں، اگر ہمارے کچھ خانقاہیوں سے کہا جائے کہ صاحب آپ کیوں نہیں بولتے، تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ صاحب یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اچھا صاحب یہ آپ کا کام نہیں ہے؟ کیا آپ کی خانقاہ حجرہ فاطمہ سے بڑی خانقاہ ہو سکتی ہے؟ کیا آپ حسین ابن علی سے بڑے سجادہ نشین ہو سکتے ہیں؟ جب ظلم اور جبر کے خلاف وہ مکہ چھوڑ سکتے ہیں، مدینہ چھوڑ سکتے ہیں، کربلا آ سکتے ہیں، اپنا اور اپنے خاندان کے سر کٹا سکتے ہیں، تو تمہاری آوازیں کب نکلیں گی؟ نکل کر خانقاہوں سے، اقبال نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔